بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون محترم خواتین ملت اسلامیہ، ماؤں بہنوں، عزیز بچیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں۔ بابرکت ایام ہمیں میسر ہیں، نورانی گھڑیاں ہمارے سروں پر سایہ فکن ہیں۔ ان بابرکت دنوں سے ہم اپنے مراد کی جھولیاں جس قدر بھر لیں اتنی ہی ہماری خوش نصیبی ہے، جتنی ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اپنے دل کو سکون اور قرار حاصل کر لیں اتنی ہی ہماری نیک بختی ہے، جتنی ہی صلاۃ، صوم، صدقہ، تلاوت ان سب سے اپنے رب کو منا لیں اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ ایام بار بار نہیں آتے، یہ گھڑیاں بار بار میسر نہیں ہوتی۔ پچھلے سال ان دنوں آپ کی کتنی سہیلیاں، کتنی مائیں اور بہنیں، کتنی بزرگ خواتین آپ کے درمیان رہی ہوں گی، آج نہیں ہیں۔ 2 سال پہلے سے جو عالمی وبا ہمارے سروں پر مسلط رہی ہے اس نے ہم سے ہمارے کتنے جگر پاروں کو چھین لیا، ہماری کتنی ماؤں اور بہنوں کو چھین لیا، کتنے جوان بھائیوں کو چھین لیا، کتنے بوڑھے باپوں کو چھین لیا، کتنے نونہال بچوں کو چھین لیا۔ ہم سب جانتے ہیں جس ملک میں یہ بیماری پہنچی وہاں سے لاکھوں افراد کا صفایا ہو گیا۔ اب ایسے ماحول میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، نوازش کی، مہربانی کی اور ہمیں یہ بابرکت گھڑیاں عطا فرمائیں تو ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ان گھڑیوں سے، ان اوقات سے پورا فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے ہاں جو خامی اور کمی ہے اسے دور کریں
گناہوں سے جو اپنی زندگی آلودہ ہے اسے توبہ و استغفار کے ذریعے پاک صاف کریں، بے عملی کی چادر جو ہمارے اوپر تنی ہوئی ہے اس کو ہم عمل سے بدل دیں، بے کرداری کی جو کیفیت ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے اس کو باکردار بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں فضیل ابن عیاض، نیک انسان، لیکن وہ ہمیشہ ڈاکہ زنی میں، چوری چکاری میں مصروف رہے۔ جس راستے میں وہ رہتے تھے وہ راستہ محفوظ نہیں تھا۔ ان کا ایسا خوف اور دہشت تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر سلاتی تھیں، بچوں آواز نہ کرو، سو جاؤ، فضیل آ رہا ہے، اور بچے مارے ڈر کے سو جایا کرتے تھے۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ ایک دن اپنے کسی محبوب سے ملنے جا رہے تھے، اور بڑی حویلی تھی، دیوار تھی چاروں طرف سے، دیوار پھاند کر انہیں جانا تھا۔ دیوار پر چڑھے اور اس کے مڈیر تک پہنچ گئے، اچانک ان کے کانوں میں یہ آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی ان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا جو ایمان لا چکے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے کانپ جائیں؟ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا بدل دی۔ دیوار وہیں چھوڑ دیا، گر گئے زمین پہ اور چلانا شروع کر دیا، بلا قد آنا یا ربی، اللہ وہ وقت آ گیا کہ اہل ایمان کے دل تیرے خوف اور تیری خشیت سے کانپ جائیں۔ اللہ وہ وقت آ گیا کہ ایمان کو تازگی نصیب ہو۔ اللہ وہ وقت آ گیا کہ عملی دنیا کو مضبوط کیا جائے۔ اللہ وہ وقت آ گیا کہ تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر اور تیرے فرشتوں پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے اور ایمان میں کھرا اترا جائے۔ اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ میری ماؤں اور بہنوں، جائزہ لو، رمضان مبارک سے پہلے ہماری زندگیاں کیسی رہیں؟ رمضان مبارک نے آ کر کے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے، ہمارے ہاں عمل کی گرمی پیدا کی ہے، ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم صلوات کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ ہم روزے رکھیں، ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ ہمارے پاس جو محفوظ مال ہے، جو روپے پیسے ہمارے اپنے روپے پیسے ہیں، اس سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہمارے دلوں میں اس طرح کی بات پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نیک بات ہے، نیک جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو بڑی عزت دی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس کے زیر سایہ عورتوں کو عزت ملی، اور عورتوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے، چہ جائے کہ ہماری مائیں اور بہنیں کفار کی مشابہت اختیار کریں، اوڑھنے میں، پہننے میں، فیشن میں، بناؤ سگار میں کفار کی مشابہت اختیار کریں، چہ جائے کہ ہماری مائیں اور بہنیں نصارہ کی مشابہت اختیار کریں، مغرب کی مشابہت اختیار کریں، چہ جائے کہ ہماری مائیں اور بہنیں یہودیوں کی مشابہت اختیار کریں۔ یاد رکھیے، یہودیت نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا۔ جب کبھی عورت مخصوص ایام سے گزرتی تو وہ اس کو اپنے سے الگ کر دیتے، نہ اس سے بات کرتے، نہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، نہ اس کو اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، نہ اس کو اپنے بستر پر سلاتے، نہ اپنے کمرے میں رکھتے، اس کا الگ کمرہ ہوتا، اس کو الگ کر دیتے تھے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورتیں برائی کی جڑ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو فتنہ و فساد نہ ہوتا۔ ان اول فتنۃ کانت فی بنی اسرائیل من النساء، پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا وہ عورت کی وجہ سے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عورتیں کامل الایمان نہیں اور ان کے ذریعے سے فتنہ ہوتا ہے۔ اور نصارہ نے تو کئی سو سال تک عورتوں کو انسان ہی تسلیم نہیں کیا،
16ویں صدی تک انہوں نے عورتوں کو انسانی تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ النساء حبالۃ الشیاطین، یہ عورتیں جو ہیں نا وہ شیطان کی جال ہیں، شیطان کا پھندا ہیں، کہ شیطان انہی کے ذریعے اپنا شکار کرتا ہے۔ اور ہندوؤں کے یہاں، جینیوں کے یہاں، سکھوں کے یہاں، پارسیوں کے یہاں، ان کے یہاں بھی عورتوں کو مقام حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے یہاں کیا تھا؟ اگر شوہر مر گیا تو اس کی بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اس کی بیوی کو زندہ جی شوہر کے چتا پر جلا دیتے تھے۔ شوہر کو جب جلاتے تو اس کی بیوی کو ہاتھ پیر باندھ کر کے اس میں ڈال دیتے تھے، اور اس کو ستی کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کو جینے کا حق نہیں۔ اور اگر کوئی عورت ستی نہیں بھی ہوئی تو وہ دوبارہ اس کو شادی کا حق نہیں دیتے تھے۔ کوئی کم عمر کی عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب وہ زندگی بھر خواہشات کی آگ میں جلتی رہے مگر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، گناہوں میں ملوث رہے، ان کے جو تیرتھ استھان ہیں ان کے گھاٹوں پہ جا کر کے وہ بیٹھی رہے اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہے، یہ چلے گا، لیکن دھارمک طور پہ، مذہبی طور پہ اس عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے۔ یہ اسلام ہے جس نے آپ کو عزت دی ہے، اور جس نے کیا کہا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس کسی نے عمل صالح کیا چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ حالت ایمان میں رہتے ہوئے جس کسی نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاک باز زندگی عطا کر دیں گے دنیا ہی میں، اسے اچھی زندگی، باوقار زندگی، شرم و حیا والی زندگی، عزت و آبرو والی زندگی عطا کر دیں گے دنیا ہی میں۔ کیونکہ آگے کیا فرمایا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور اس کو بھرپور بدلہ دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھے انداز میں جو عمل کرتے رہیں۔ تو یہ آخری جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاک زندگی عطا کریں گے، مالدار زندگی نہیں کہا اللہ نے، عزت کی آسائش والی زندگی، سہولت والی زندگی اور بہت محلات والی زندگی، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاک باز زندگی دیں گے۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں خوف نہ ہو، دہشت نہ ہو، بے سکونی نہ ہو، اضطراب نہ ہو، انتشار نہ ہو، کسی قسم کی اور انارکی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی جی رہا ہے لیکن اسے ڈر ہے کہ ابھی دشمن حملہ آور ہو جائے گا، اسے ڈر ہے کہ کوئی ہمارا تھوڑا موڑا مال ہے اسے اچک لے گا، اسے ڈر ہے کوئی ہماری عزت پر حملہ کر دے گا، اسے ڈر ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی اغوا کر لے جائے گا، اسے ڈر ہے کہ کوئی ہمارے دین پر نکتہ چینی کرے گا۔ تو حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے پرسکون زندگی، پاک باز زندگی، عمدہ زندگی، اچھی زندگی عطا کریں گے جس میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، لٹنے کا، پیٹنے کا، بچوں کے تلف ہو جانے کا، مال کے تلف ہو جانے کا، دینی طور پر کسی کے جو ہے بے عزت و آبرو کرنے کا کوئی ڈر نہ ہو، یہ دنیا میں۔ اور آخرت میں کیا فرمایا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بھی ضرور بھرپور بدلہ دیں گے ان کو، پورا پورا بدلہ دیں گے اچھے انداز میں جو وہ کرتے رہے یہ آخرت میں۔ یہ عزت و آبرو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا ہے، کہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، اگر اس نے حالت ایمان میں اچھا عمل کیا ہے تو اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی اور آخرت میں بھی اچھا عمل ملے گا۔ ایک مرتبہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینی احکام میں مردوں ہی کو مخاطب کرتا ہے، خواتین کو مخاطب نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان خواتین، اس میں آپ بھی ہیں، قیامت تک کی تمام مسلمان خواتین کی دلداری اور دلجوئی کی، اور یہ آیت نازل فرمائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات،
اور 10 صفات کا ذکر کیا، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر کیا۔ کیا یہ آپ کی خوش نصیبی نہیں کہ عرش والا آپ کو خطاب کر رہا ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے عزت کا مقام نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے؟ اسلام نے عورت کو جو عزت دی، ماں ہے تو یہ کہہ دیا کہ اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت کے ذریعے نتیجے میں اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ بہن ہے تو بھائی پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھے، اس کے کھلائے پلائے، شادی سے پہلے اس کا بوجھ اٹھائے، اور وہ بہن اس کے لیے سراپا خیر ہے۔ بیٹی ہے تو اسلام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، اس نے ان کو پالا اور پوسا، ان کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، اور پھر ان کا اچھا دینی رشتہ کر دیا، تو یہ بچیاں اس کے لیے جنت میں دخول کا سبب ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کسی کے بچے بچپن میں وفات پا گئے، اس میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی بچپن میں وفات پا گئے، اور اس خاتون نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، تو وہی بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ اور روک ہوں گے اور دخول جنت کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ ماں باپ جو مال چھوڑ کر مریں، اس مال میں ان کا حصہ ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب نے، یہ جو خود ساختہ مذاہب ہیں، ہندو مت ہے، جین مت ہے، سکھ مت ہے، اور اسی طرح سے پارسی ہیں یا زرتشت ہیں، ان میں وراثت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور یہود و نصارہ کے یہاں بھی کوئی واضح تصور نہیں ملا۔ لیکن اسلام نے ایسا واضح تصور دیا وراثت کا کہ وراثت کے احکام جتنے تفصیل سے، جتنے کھلے انداز میں، جتنے کھرے انداز میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی اور حکم اس انداز میں نہیں بیان کیا۔ صلاۃ کے احکام، صوم کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، جہاد کے احکام، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام قرآن پاک میں اتنے واضح انداز میں نہیں بیان کیے گئے جتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے میراث کو بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کا حق ہے، ان کے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہوئی تو جو مال وہ چھوڑ کر دنیا سے گئے، اس مال میں جہاں ان کے بھائیوں کا حق ہے وہیں بہنوں کا بھی حق ہے۔ ہاں، بھائیوں کو 2 حصہ ملے گا، بہنوں کو 1 حصہ ملے گا، اور اس میں بھی عدل ہے۔ اس حیثیت سے عدل ہے کہ عورتیں کفیل نہیں ہیں، کھلانے پلانے کی کفیل نہیں ہیں عورتیں، کھلانے پلانے کے کفیل مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ بیوی کفیل نہیں ہے، شوہر کفیل ہے، باپ کفیل ہے، بیٹی کفیل نہیں ہے، بھائی کفیل ہے، بہن کفیل نہیں ہے۔ تو اب جب وہ کفیل نہیں ہے تو ان کو جو آدھا ملا وہ بھی بہت ہے۔ ایسے ہی نکاح کے موقع پر شوہر مہر دیتا ہے اور بیوی کا کچھ خرچ نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے خود ساختہ خرچ پیدا کر لیے ہیں میری ماں اور بہنوں، شادیوں میں آپ نے خود ساختہ خرچ پیدا کیے ہیں کہ اب لڑکا لڑکی مل گیا ہے تو منگنی دکھانا ہے، صرف دکھانے کے لیے آپ لوگ کئی 100 آدمیوں کا کھانا بناتے ہیں اور شادی ہال بک کرتے ہیں، اور اس کے لیے گھر والے نئے جوڑے بنواتے ہیں، لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے جوڑا بنایا جاتا ہے، اور اس میں بے شرمی یہ ہے، میں شاید سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ کو سننا پڑے گا، آپ سنیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہو اس لفظ سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کھلے یہ لفظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے۔ بے شرمی یہ ہے کہ جس کو اپنی منگیتر دیکھنی ہے وہ تو سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے، اور دوسرے اور مرد گھور گھور کے لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ جس لڑکی کو اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھنا ہے تو وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے، دوسری عورتیں اس کو گھور گھور کے چیار چیار کے دیکھ رہی ہیں۔
جبکہ شرعی طور پر یہ حرام ہے کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو دیکھے، یہ حرام ہے کہ کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے، یہ حرام ہے۔ تو شادیوں سے پہلے وہ جو منہ دکھائی ہوتی ہے آپ کے ہاں ہر جگہ ہوتی ہے، آپ ہی کے ہاں کیا؟ یہ لعنت دیکھیے، یہی تو بات ہے کہ سنتوں کا اجرا جو ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن بدعتیں، خرافات، لعنتیں بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہیں، بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہیں۔ آج کوئی بدعت آپ کے ناندیڑ میں شروع ہوئی، اگلا دن نہیں گزرتا کہ وہ بدعت جو ہے بمبئی میں پہنچ جاتی ہے، کلکتہ میں پہنچ جاتی ہے، مدراس میں پہنچ جاتی ہے، بنگلور میں پہنچ جاتی ہے، لکھنؤ اور دلی میں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن سنتیں جن کی ٹھوس بنیاد ہے، مستحکم بنیاد ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں، جس پہ عمل کرنے والے کو اجر ملے گا، اس سنت کا چلن بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن برائیوں کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تکلیف دہ سے مراد یہ ہے کہ اب آرام سے بستر میں مزے سے لیٹے موبائل دیکھ رہے ہیں، اذان ہوئی ہے، اب وہ سیریل چل رہا ہے، کوئی بہت اٹریکٹیو چیز چل رہی ہے، اس کو چھوڑ کر کے اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، مسجد جانا پڑے گا اور نماز ادا کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ کتنا مشکل ہے، اس کے مقابلے میں اپنے بستر میں لیٹے ہوئے ہیں اور وہ اٹریکٹیو چیز سیریل یا نعوذ باللہ بلو چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس میں مزہ آ رہا ہے۔ تو جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے، من پسند منچاہی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب منچاہی چیزوں سے گھیر دیا گیا تو یہ خرافات منچاہی ہے، بدعات منچاہی ہے، اور اسی طرح نفسانی چیزیں منچاہی ہیں، ہر جگہ پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ خرافات جو آپ کے ہاں ہے شادیوں کی، وہ ہر جگہ ہے، کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے روپے پیسے اور انعام کے طور پر دیے ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی ہے، آپ جب اس کی ناقدری کریں گے تو اس کے وبال سے بھی دو چار ہوں گے، اس کی تکلیف سے بھی دو چار ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے شریعت کی ناقدری کی جائے گی، اس کے شریعت کی پامالی کی جائے گی، اس کے شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا، اس کی سنتوں کو روندا جائے گا، اس کے احکام کی جو ہے بے عزتی کی جائے گی اور اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں ایسے جرائم، ایسے گناہ پیدا کر دے گا کہ پھر اچھوں کی عقلیں مار دی جائیں گی، لوگ دعا کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بچے ان کے باپوں کے سامنے بگڑ رہے ہیں، بچے ان کے باپوں کے سامنے بد کردار ہو رہے ہیں، بچے ان کے باپوں کے سامنے ان کی کمائی جلا اور لٹا رہے ہیں، اور ان باپوں کا، ان کی ماؤں کا ان بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی شریعت کو پس پش ڈالا ہے۔ اور اس سلسلے میں میری ماؤں اور بہنوں، آپ کا کردار بہت اہم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شادیوں میں یہ جو رسوم و رواج ہیں، پھر اس کے بعد جب منہ دکھائی کے بعد منگنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مہندی ہوتی ہے، اور پھر نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں، یہاں تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ یہاں کے وہ حضرات جو دل درد مند رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں دکھ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور روپے پیسے عکارت کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض لیا جا رہا ہے، پیسے نہیں ہیں تو بینک سے لون لیا جا رہا ہے، پیسے نہیں ہیں تو جائیداد بیچی جا رہی ہے، مگر جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی ناموری کے لیے، گناہ کے لیے، معصیت کے لیے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے کے لیے یہ پیسے برباد کیے جا رہے ہیں۔ سنو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وعید سنو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ کان کھول کے سنو میری ماؤں اور بہنوں، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اور ذکر سے مراد یہاں کتاب و سنت ہے، قرآن پاک اور احادیث نبویہ ہیں۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی دنیاوی زندگی اجیرن کر دیں گے، اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیں گے، اس کی دنیاوی زندگی میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی، غم ہی غم ہوں گے، دکھ ہی دکھ ہوگا، بے قراری ہی بے قراری ہوگی، بے چینی ہی بے چینی ہوگی۔ یہ تو دنیا میں ہوگا۔ وہاں کیا کہا تھا؟ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک کام کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کو حیات طیبہ ملے گی، اور جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کو کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کو تنگ زندگی دے دیں گے، وہ زندگی جس میں وہ اجیرن ہو جائے، پریشان رہے۔ یہ فرق ہے کہ جو نیک کام کریں گے ان کو حیات طیبہ، جو برے کام کریں گے، ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے، ان کو تنگ زندگی ملے گی۔ آپ بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، آپ کو کون سی زندگی چاہیے؟ حیات طیبہ چاہیے یا معیشتاً ضنکا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اور یہ یاد رہے کہ حیات طیبہ آرزوؤں اور ایسی امنگوں سے نہیں مل جائے گی، اس کے لیے محنت کرنا ہوگا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مساجد کی طرف چل کر کے آنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اور اسی طرح ایک صلاۃ کے بعد دوسرے صلاۃ کا انتظار کرنا، یہ سب چیزیں ہیں جو حیات طیبہ کی ضامن ہیں۔ آرزوؤں سے نہیں ہو جائے گا، کیا کچھ نہیں اور سوچا بہت کچھ، کیا کچھ نہیں اور سوچا بہت کچھ، یہ ہے ایک کار نمایاں ہمارا، ایسا نہیں ہے۔ رہنے کو گھر نہیں ہے ہندوستان ہمارا، ایسا نہیں ہے۔ اگر حیات طیبہ چاہیے تو اس کے لیے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے نیک کام کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو اسے حیات طیبہ ملے گی۔ لیکن جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے اعراض کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اسے ضنکا کا مطلب یہ ہے نا کہ اسے کسی پل قرار ہی نہ ہو، ہر وقت الجھا ہوا ہو، بے سکونی ہو، بے چینی ہو، نیند کی گولی کھا رہا ہے تب بھی سکون نہیں، اے سی میں پڑا ہوا ہے تب بھی سکون نہیں، اور مختلف جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے، تفریح کے لیے جا رہا ہے، حرام تفریح کیے جا رہا ہے تب بھی اسے سکون نہیں، اس کا دل کہیں لگتا ہی نہیں ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، یہ حالت کیوں؟ اس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا تھا اس نے۔ تو یہ دو پیمانے ہیں میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، کہ ایک حیات طیبہ ہے اور ایک معیشت ضنکا ہے۔ ان میں سے آپ کو کیا چاہیے؟ جو چاہیے اللہ نے بتا دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو تم شکر گزار بنو یا ناشکرے بنو، دونوں واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے یہ دونوں راستے دے کر پھر آپ کو عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، دل دماغ دیا ہے، اپنی مرضی بتائی ہے، اپنے رسول بھیج کر اپنی مرضی بتائی ہے، اپنی کتابیں اتار کر اپنی مرضی بتائی ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری مرضی کے کام کرو، لیکن تم کو مجبور محض نہیں رکھا، چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ کو کیا چاہیے آپ اندازہ کریے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شادیوں میں جو خرافات ہیں، یہ سارا خرچ کون لاتا ہے؟ فرمائش آپ کی ہے، مرتا مرد ہے، فرمائش آپ کی ہوتی ہے، فیشن کی شوقین آپ ہیں،
نت نئے ڈیزائن آپ کے ہیں، لیکن اس کے لیے تگ و دو کون کرتا ہے؟ 20-20 گھنٹہ محنت کون کرتا ہے؟ حرام حلال کون کماتا ہے؟ بھائی کا حق کون مارتا ہے؟ چوری چکاری کون کرتا ہے؟ مرد۔ تو آپ بھی گنہگار ہوئی، اس کو بھی گنہگار کیا آپ نے۔ بات چل رہی تھی اس پر کہ مکلف کون ہے؟ مرد مکلف ہے، آپ نہیں مکلف ہیں۔ تو شریعت نے اگر آپ کو وراثت میں آدھا حصہ دیا، وہ بھی اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے، اور یہ اسلام کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیا۔ اسی لیے میرے بھائی میری بہنوں، آپ اسلام کو عظیم جانو، اسلام کی قدر کرو، اسلام کے ایک ایک حکم کو اپنے لیے سعادت سمجھو، اور کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار نہ کرو، برادران وطن کی عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہود و نصارہ کی عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، پہناوے میں، بات چیت میں، عادات و اطوار میں، رہن سہن میں ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اب ان کے یہاں کوئی عقیدہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، اور ہندو ہی نہیں، سکھوں کے یہاں، جینیوں کے یہاں، پارسیوں کے یہاں، بدھسٹوں کے یہاں، یہ سب چاروں پانچوں، گرچہ یہ کہتے ہیں ہم الگ الگ ہیں، یہ صحیح ہے کہ ان کی تاریخ الگ ہے، ان کے مذہبی پیشوا الگ الگ ہیں، لیکن ان کی تعلیمات قدرے مشترک ہیں، ان کی تعلیمات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے؟ معبود کے سلسلے میں، الہ کے سلسلے میں، بلکہ ان کی زبان میں بھگوان کے سلسلے میں، ہر وہ چیز جو ان کو نفع پہنچائے وہ بھگوان ہے، اور ہر وہ چیز جس سے ان کو نقصان کا ڈر ہو وہ بھی بھگوان ہے۔ بھئی گائے کو یہ گو ماتا کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کیوں پوجتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں سال ہا سال دودھ پلاتی ہے۔ ہاں، سانپ کو، ناگ کو یہ کیوں پوجتے ہیں؟ دیوتا کہتے ہیں، ناگ دیوتا، ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈس لے گا، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ انسانوں میں سے بھی جن لوگوں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہاں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ایک زمانے میں اندرا گاندھی کی پوجا ہوتی تھی، اور گانا بنا ہوا تھا اس پر کہ جب تک اس کا نام رہے گا، جب تک پوجا ہوتی رہے گی۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ، ابھی ہمارے پی ایم کی مندر بنائی گئی گجرات میں، اس میں اس کی پوجا ہوتی ہے۔ تو آپ بھی ان کے جیسے نہ ہو جاؤ کہ صاحب آپ کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح عقیدہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا ہے، مارنے والا اور جلانے والا ہے، بنانے والا اور بگاڑنے والا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت، جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو پھر ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے نفع اور ہمارے نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ مشکل پیش آ گئی، بھاگتے دوڑتے چلے گئے بابا کے دربار پہ، کسی تعویذ گنڈا والے کے پاس چلے گئے، تعویذ گلے میں پہن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی چیز پر بھروسہ کیا وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ گلے میں تعویذ ڈال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ محفوظ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا جاؤ اس تعویذ کے حوالے جاؤ، وہی تمہارا نافع اور تمہارا ضار ہے، تم کو نفع پہنچانے والا اور تم کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ بابا نے کوئی انگوٹھی دے دی، انگوٹھی پہن لی، تو اب یہ سمجھ لیا صاحب اب دشمن ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، اب ہمارا شوہر ہم سے آگے نہیں جا سکتا، میں جیسا بولوں گی ویسا کرے گا، ہمارے بچے اب ہم سے اپٹ کر نہیں چل سکتے، الگ ہو کر نہیں چل سکتے، کیونکہ میں نے ایک نیلے رنگ کے نگینے والی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس میں سب کے دل بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ آگے نہیں جا سکتے۔ جبکہ دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا قُلُوبُ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُ كَيْفَ يَشَاءُ فَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ۔ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں،
وہ انہیں جس طرف چاہے جس طرح چاہے پھیر دے۔ دوسری روایت میں آتا ہے اذا شاء یزیغہ ازاغہ واذا شاء یقیمہ اقامہ، اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی دل کو ٹیڑھا کر دے، راندہ درگاہ کر دے، کفر کی طرف موڑ دے، شرک کی طرف موڑ دے، گناہ کی طرف موڑ دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے کہ کسی بگڑے دل کو سیدھا کر دے، اپنے ہدایت کی طرف لگا دے، اپنے محبت کی طرف لگا دے، اپنے حبیب اور خلیل کے محبت کی طرف لگا دے، اقامہ، اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اس کثرت سے آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ امہات المومنین ام سلمہ، میمونہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ازواج آپ سے پوچھتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے آپ یہ دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو آپ فرماتے تھے کہ کیوں نہیں، اللہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے، لہذا یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بنانے والا ہے۔ اب کوئی تعویذ پر، گنڈے پر، ٹونا ٹٹکا پر، کپڑے پر، انڈے پر، انگوٹھی پر، دھاگے پر، کالے دھاگے پر اور اس طرح کی چیزوں پر، یا اگربتی پر، یا لوبان پر، یا اسی طرح کی چیزوں پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے پڑھوا کے لایا ہے جو شاید پیشاب کر کے اسے دھوتا بھی نہیں ہے، جو اگر گرنا بھی ہوتا ہے تو اتر دکھن میں گرتا ہے، نارتھ ساؤتھ میں گرتا ہے، پچھم نہیں گرتا ہے، جس کو شریعت سے مطلب نہیں، اور اس نے اپنے مریدوں کو یہ پڑھا رکھا ہے کہ صاحب مرشد جو ہوتا ہے وہ شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مرشد اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر شریعت اس سے اٹھا لی جاتی ہے، وہ شریعت کا مکلف نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مرشد تھا؟ آپ بیمار تھے، آخری بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی، عشاء کا وقت تھا، بے ہوشی طاری ہو گئی، ہوش آیا، ازواج مطہرات سے پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا اچھا میرے لیے پانی رکھو۔ آپ نے غسل فرمایا اور جب اٹھنے لگے پھر بے ہوشی ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا اچھا پانی رکھو، غسل کر لوں۔ غسل کیا آپ نے، پھر اٹھنے لگے، نہیں اٹھ سکے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ چوتھی مرتبہ جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا جاؤ ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے نرم دل ہیں، آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو سوائے رونے کے ان کی آواز نکلے گی ہی نہیں، عمر کو کہہ دیجئے وہ نماز پڑھا دیں۔ تو آپ نے ڈانٹا، کہا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، یہاں تک کہ حفصہ سے بھی کہلوایا گیا، تو آپ نے ان کو بھی ڈانٹا اور کہا انکن صواحب یوسف، تم یوسف والیاں ہو، اور کہا نہیں، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ اللہ کے رسول کا اہتمام یہ آخری بیماری ہے جس کے 2-3 روز کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اس وقت یہ عالم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پانی رکھو، غسل کروں، لوگوں کو جا کے نماز پڑھاؤں۔ اسی 2-3 روز کے بیچ میں ایک دن تھوڑا افاقہ ہو گیا تو آپ سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے سہارے سے مسجد میں گئے، پیر آپ اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں پیر گھسٹنے کے نشان زمین پر دیکھ رہی تھی، آپ چل نہیں پا رہے تھے، لیکن آپ گئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ان کے بائیں آپ بیٹھ گئے، آپ نے نماز پڑھائی، آپ کے نماز کی اقتداء ابو بکر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، اور ابو بکر کے نماز کی اقتداء پورے لوگ کر رہے تھے۔ تو یہ اہتمام شریعت کا، جاتے جاتے آپ نے یہ فرمایا، آپ عورتیں تو خوش نصیب ہیں بھائی، جاتے جاتے آپ نے فرمایا
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خبردار خبردار صلاۃ کا خیال رکھنا اور ان کا خیال رکھنا جو تمہارے تحت ہیں، تمہاری بیویاں۔ آخر تک آپ کا خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کیسی ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اولون و آخرین کے امام ہیں، جو قیامت کے دن تمام بنی آدم کے امام ہیں، جن کے سفارش سے حساب و کتاب ہوگا، اور جن کے کھٹکھٹانے سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جنہیں مقام محمود پر بٹھایا جائے گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر بلایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا، اور جن کو قرآن پاک جیسی عظیم کتاب وحی کی، وہ تو آپ کو بھولے نہیں۔ اور آخری کلمات آپ نے کہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخر میں، ہاں اللہم الرفیق الاعلیٰ سے پہلے آپ نے یہی کہے۔ اور ایک آپ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے ہوئے ہیں، آپ کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، آپ کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، آپ کے لائے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑے ہوئے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے احکام کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک طرفہ محبت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتی ہیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں تو آپ کو ویسا ہو کر کے دکھانا چاہیے، آپ کی زندگیوں میں عمل آنا چاہیے، آپ کی زندگیوں میں تلاوت قرآن آنی چاہیے، آپ کی زندگیوں میں نماز آنا چاہیے، آپ کی زندگیوں میں زکوٰۃ آنی چاہیے، آپ کی زندگیوں میں نفلی عبادات آنی چاہیے، آپ کی زندگیوں سے غیبت اور چغلی کو ختم ہونا چاہیے، آپ کی زندگیوں سے جھوٹ کو ختم ہونا چاہیے، آپ کی زندگیوں سے فیشن کو ختم ہونا چاہیے، آپ کی زندگیوں سے مرد و زن کے اختلاط اور ملاپ کو ختم ہونا چاہیے، آپ کی زندگیوں سے بدعات و خرافات کو ختم ہونا چاہیے، آپ کی زندگیوں سے رسوم و رواج کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں سے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذات پہ بھروسہ کرو، میں تمہاری بناتا اور بگاڑتا ہوں۔ اور آپ عورتیں، بدعقیدگی یہ ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہو گئی بابا کے ہاں پہنچا دو، کاروبار میں کچھ مشکل ہو گئی شوہر کو کہہ دیا کہ صاحب جاؤ وہ فلاں مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے تعویذ لکھوا لاؤ، جن کا نہ عقیدہ درست نہ عمل درست، اور جاؤ صاحب ان سے تعویذ لکھوا لاؤ۔ کوئی مشکل ہو گئی صاحب جاؤ کھانے پینے کی چیز میں، مٹھائی میں، شکر میں، نمک میں کچھ پڑھوا لاؤ، اور اس کے بعد شوہر کو یا جن کو چاہا انہوں نے اپنے قبضے میں کرنا ان کو کھلا پلا دیا۔ یہ سب شیطانی اور ابلیسی حرکتیں ہیں۔ ایسے لوگ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہ کریں، اللہ کی کتاب کو نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے اپنی جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس سلسلے میں آپ سوچو کہ آپ کی بدعقیدگی کہاں تک جا رہی ہے۔ مجھے تو یہاں تک خبر ہے کہ بعض عورتیں اپنے مقصد براری کے لیے ہندو سادھو سنتوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں، مندروں میں پہنچ جاتی ہیں، پھر کاہے کے لیے مسلمان ہیں وہ، اور نام گرچہ انہوں نے مسلمان رکھ لیا، جب مندروں میں پہنچ گئی تو وہ خود بخود کفر میں چلی گئیں، خود بخود کفر میں چلی گئیں وہ۔ تو اسلام نے جو آپ کی جو تکریم کی، آپ کو میراث میں حصہ دیا، آپ کو مردوں کے برابر قرار دیا۔ دیکھیے عبادات میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ہے، اللہ ان کو سمجھ دے، ان کو ہدایت دے، جنہوں نے یہ کہا کہ صاحب مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے خود ساختہ عقلی گھوڑے ہیں کہ صاحب وہ مرد جب سجدہ کرتا ہے تو اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، اگر ایسے اٹھے گی عورت تو صاحب یہ بے پردگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس نے انسانوں کو پیدا کیا وہ نہیں جانتا ہے، یہ حضرت آئے ہیں جاننے کے لیے۔
عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ ابلیس نے بھی تو عقلی گھوڑا دوڑایا تھا کہ صاحب میں آدم سے اچھا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے افضل ہے، مٹی کو اوپر پھینکیے پھر بھی نیچے آ جاتی، لیکن آگ کا کام یہ ہے جتنا جلاؤ اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ قیاس کیا صاحب کہ جو ہے بے پردگی ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، مردوں اور عورتوں کے روزے میں کوئی فرق نہیں کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، وہاں فرق کر دینا چاہیے کہ عورتیں دوپہر میں تھوڑا سا کھا لیا کریں کیونکہ مردوں کی طرح طاقتور نہیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہیں، مردوں اور عورتوں میں ان کے روزوں میں کوئی فرق نہیں، مردوں اور عورتوں کے مال کے زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں۔ اگر مرد مالدار ہے، نصاب تک کا مالک ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا جو مقدار ہے، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہی مقدار عورت پہ بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں، عبادات میں کوئی فرق نہیں، تو عبادات میں بھی اور عبادات کا جو صلہ ہے جنت، اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ اوپر کے 50 درجات مردوں کے لیے خاص ہیں اور نیچے کے 50 درجات عورتوں کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ وان بین الدرجتین کما بین السماء والارض۔ جنت میں 100 درجات ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی دوری ایسے ہی ہے جیسے زمین سے آسمان کی دوری ہو۔ تو ان درجات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی درجہ مردوں کے لیے ریزرو ہے۔ یہ تو یہاں ملکی قوانین میں صاحب یہ سیٹ سرکشت ہے، محفوظ ہے، لیڈیز کے لیے ہے، اور یہ جو ہے کامن اور جنرل ہے، ایسا کچھ وہاں نہیں ہے۔ جیسے عبادات سب کے لیے یکساں، ایسے عبادات کا صلہ بھی سب کے لیے یکساں ہے۔ ایک موقع پر جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی خدیجہ آنے والی ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام کہا ہے۔ کس کو؟ خدیجہ کو، جو مرد ہے نا، مرد نہیں عورت ہیں، اور کامل عورتوں میں سے ہیں وہ۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانیوں کا اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے آئے اور آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے اپنی ذات کا خوف ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑا دیا، کمبل اڑا دیا۔ جب ذرا اطمینان ہو گیا تو سمجھایا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا۔ آپ جو ہے محتاجوں کا، بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ جن کا بوجھ ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، آپ مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اپنے بھائی ورقہ کے پاس لے کر گئیں اور ورقہ نے تسلی دی۔ یہ سب کس نے کیا؟ اور جب دن بھر لوگوں میں دعوت کا کام کرتے آتے، کوئی ایک بھی بندہ نہیں ملتا، سب آپ کو سناتے اور آپ کی دل آزاری کرتے، شام کو جب گھر پہنچتے ٹوٹے ہوئے، دکھے ہوئے دل کے ساتھ پہنچتے، لیکن ام المومنین آپ کی ایسی خدمت کرتی، آپ کو ایسی ڈھارس بندھاتی، آپ کو ایسی تسلی دیتی کہ صبح پھر تازہ دم ہو کر کے آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے۔ تو جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے اور ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی ہے جو موتیوں کا ہے، اور اتنی بڑی بعض موتیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کا حصہ 60 میل کا ہے۔ موتی گول ہوتی ہے تو اندر کا جو حصہ، خالی حصہ 60 میل کا ہے۔ تو کہا ان کا جو محل ہے وہ موتیوں کا ہے اور اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ آپ کا مقام یہ ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ ریشم کے کپڑے میں ملبوس دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سونے میں لدا اور پھندا دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے آپ کے لیے حلال ہے سونا، مردوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن آپ کیسی بے وقوف ہیں کہ ریشم کو چھوڑ کر کے ٹاٹ پہن رہی ہیں، ریشم کو چھوڑ کر کے پھٹے پرانے پہن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو مکمل طور پہ با پردہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے ہماری کسی سہیلی کے پاس نقاب نہ ہو تو کیا گنجائش ہے کہ وہ عیدگاہ نہ جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا وہ سنیے آپ نے فرمایا لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا، چاہیے کہ وہ اپنی سہیلی کو اپنے نقاب میں سمیٹ لے، اپنے حجاب میں، اپنے پردے میں، اپنی چادر میں اپنی سہیلی کو بھی سمیٹ لے، اس کو پہنا لے، مگر عیدگاہ لے جائے۔ عیدگاہ جانا ضروری ہے عورتوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا، تاکہ وہ اپنی سہیلی کو وہ پہنا لے چادر، وہ نقاب پہنا لے اور عیدگاہ لے جائے۔ حتیٰ کہ جو حائضہ عورتیں ہیں وہ بھی جائیں، حتیٰ کہ ولادت کے نتیجے میں جو خون آ رہا ہے نفاس میں وہ بھی جائیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور جو رحمت نازل ہو رہی ہے وہاں پہ اس رحمت میں شریک ہوں۔ تو کیا کہا کہ وہ اسے پہنا لے۔ اب کب پہنا پائے گی؟ جب وہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہو، کافی چوڑا ہو، تب وہ اس کو پہنا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ نقاب خود ہی فیشن ہو جائے، اتنا چست ہو جائے کہ بدن کے ابھار اس سے ظاہر ہو رہے ہوں، نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، تو اس کو کہاں سے پہنا پائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو ریشم میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بناؤ سگھار میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ بناؤ سگھار جو اپنے گھر میں ہو، جو اپنے شوہر کے لیے ہو، جو اپنے بھائیوں کے لیے ہو، جو اپنے باپ کے لیے ہو، جو اپنے بیٹوں کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو مکمل پردے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جو لباس آپ پہنے وہ ساتر ہو، ڈھکا ہوا ہو، باریک نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور نقاب تو ایسا پہنے کہ اگر اس میں کوئی ایک بچہ بھی چھپ جائے تو پتہ نہ چلے۔ کیا آپ ایسا کرتی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ پر بے شمار احسانات کیے، وہ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اور آپ ہیں کہ ان قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر، رقیہ شرعیہ کو چھوڑ کر، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر، معوذتین کو چھوڑ کر، سورہ اخلاص کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں جو بیماریوں اور نظر بد کے لیے اس کو چھوڑ کر گردلے چرسلے کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ جو گرد پیتا ہے، جو چرس پیتا ہے، جس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا ہے اس کی آنکھوں کی سرخی یہ بتاتی ہے کہ وہ نشے میں دھت ہے، اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں آپ اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال کے چلی آتی ہیں آپ۔ یاد رکھو، یاد رکھو، جس کسی نے بھی ایسی حرکت کی اس کا ایمان اس سے رخصت ہو گیا، اور جب اس کا ایمان اس سے رخصت ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میری بہنوں، اس کو ہلکا اور آسان نہ سمجھو، اس کو ہنسی اور تفریح میں نہ لو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی قدر و قیمت پہچانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی شے قرار دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا مکمل سامان زندگی ہے، سامان تعیش ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز المرأة الصالحہ، نیک اور پاک باز خاتون ہے۔ آپ کی قدر و قیمت کا عالم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے شانہ بشانہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں آپ کو آگے رکھا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ عبادت میں، اطاعت میں، اللہ سے عاجزی اور تضرع میں، دین کو حاصل کرنے میں، دینی معلومات میں مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے؟ یقیناً چلنا چاہیے۔ اور صحابیات کا احسان ہے، عطیہ رضی اللہ عنہا ہیں، المومنین عائشہ صدیقہ ہیں، المومنین سلمہ ہیں، المومنین حفصہ ہیں، المومنین میمونہ ہیں، دیگر ازواج مطہرات المومنین زینب اور سودا اور حبیبہ اور اس طرح سے کہ جنہوں نے آپ کو یہ دینی مسائل پہنچائے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جن لوگوں نے حدیثیں روایت کی ہیں ان میں چوتھے نمبر پر ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ
ان کے دربار میں جاتے اور ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، ان کے دروازے پر باہر بیٹھ کر کے ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اور بعد کے ادوار میں بھی جو ہے خواتین ایسی نکلیں جنہوں نے علم دین کی نشر و اشاعت کی، رابعہ بصریہ ہوں یا رباب بنت سیرین ہوں یا اسی طریقے سے اور بعد کے ادوار کی عورتیں، ہر دور میں خواتین رہی ہیں جنہوں نے علمی کام کیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ آج بھی بہت ساری خواتین ہیں جو دعوت کا کام کر رہی ہیں، آپ بھی ان میں سے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں نے اس ضمن میں بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رسوم و رواج جو ہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر رسوم و رواج کو مٹانا ہے تو عورتیں ہی مٹا سکتی ہیں، مرد نہیں مٹا پائیں گے۔ عورتیں جیسا جیسا کہتی ہیں مرد ویسا ویسا کرتے ہیں، اور آج تو یہ بات مشہور ہے اور صحیح بھی ہے کہ مرد ایک طرح سے عورتوں کا غلام ہو گیا ہے، کماتا وہ ہے، پیسہ رکھتی عورتیں ہیں، کماتا وہ ہے، خرچ عورتیں کرتی ہیں، اور فرمائشیں ان کی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بیجا رسوم و رواج، بیجا اسراف، بیجا فضول خرچیاں یہ آپ اپنے ہاں بند کریے اور شریعت کے پابند بنیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس آیت پہ غور کریے، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ میرا اپنا کچھ نہیں، نہ میری مرضی، نہ میری ذات، نہ میری خواہش، نہ میری انا، نہ میری ترجیح، نہ میرا کچھ، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، میں تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں، تیرا حکم میرے سلسلے میں جاری و ساری ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی برضا ہوں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارے حالات کو سنوارنے والا ہے، تو ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تو ہماری بیماریوں کو ختم کرنے والا ہے، تو ہمیں صحت دینے والا ہے، تو ہمیں عزت سے نوازنے والا ہے، تو ہمیں ذلت سے بچانے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے نبیوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ مومن ہے۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ فرما بردار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جیسے جیسے کہہ دیا ویسے ویسے عمل کر لیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ فوز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی گھاٹا نہ ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اگر کوئی کرے گا تو گناہوں سے خود بخود بچے گا، اور اگر انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تو اس نے فوراً توبہ کر لیا۔ فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ کہ سچ یہ نیکی ہے، ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، کہ نیکی جو ہے وہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور رہنمائی جنت کی طرف رہنمائی، نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بندہ برابر سچ بولتا رہتا ہے۔ ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، بندہ برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹ جو ہے وہ فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذَبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، بندہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، برائی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ سچ
اور آدمی جب سچ بولے گا تو اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سچ نے بہتوں کو نجات دیا، کعب بن مالک کو، مرارہ بن ربیع کو، ہلال ابن امیہ کو، اور بہتوں کو نجات دیا۔ ہم بھی سچ بولیں ہم بھی نجات پائیں گے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور ان کے کرتے کے جیب میں 40 دینار رکھ دیے تھے تاکہ وہ بچے رہیں، وہ جہاں پڑھیں گے کام آئیں گے۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور تمام مال ڈاکوؤں نے چھین لیا۔ ایک ڈاکو نے اس بچے سے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ تلاشی لیا، کچھ نہیں ملا۔ کہا نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا میری ماں نے 40 دینار مجھ کو میرے کرتے میں سی دیے ہیں۔ تو وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے کر گیا، متاثر ہوا، سردار کے پاس لے کر گیا اور کہا یہ بچہ کہہ رہا ہے، بچے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میری ماں نے کرتے کے نیچے سل دیا ہے۔ دیکھا گیا تو وہ ملا۔ تو ڈاکو نے کہا کہ کس چیز نے تم کو جو ہے آمادہ کیا کہ تم سچ سچ بات کہو؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ وہ سردار اتنا متاثر ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جب اپنی ماں کے حکموں پہ اتنا عمل کر رہا ہے تو اللہ جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے اس نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم کیسا جھوٹ بولتے ہیں اور کیسا گناہ کرتے ہیں۔ وہی بچہ ذریعہ بن گیا اس ڈاکو کی اصلاح کا۔ چنانچہ اس بچے نے قافلے والوں کے مال واپس کر دیے اور انہوں نے سچی توبہ کر لی۔ تو یہ کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ رہو، نجات پا جاؤ گے۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں کہ حق کے راستے میں اگر مصیبت آئی تو اس پر صبر کیا۔ ہاں، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ جب وہ اسلام لائیں کافروں نے ان کو بہت ستایا۔ ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کو برچھی مار دی، اور اس برچھی کے نتیجے میں وہ اللہ کی بندی شہید ہو گئی اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ ایک لونڈی تھی لبینہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کو اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے۔ ایک لونڈی تھی کہ ان کی آنکھ پھوڑ دیا تھا اور کہا دیکھ ہمارے معبودوں نے تیری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا ہے، اللہ چاہے گا تو آنکھ مل جائے گی۔ ان کو صبح ہوتے آنکھ مل گئی۔ تو مصیبت پر صحابیات نے کیسے کیسے صبر کیے ہیں۔ فاطمہ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، جو قرآن پڑھ رہی تھیں، اور جو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے تو اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا، اور ایسا مارا کہ ان کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ آپ تو اپنے گھر میں آرام سے ہو، کس نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ کس نے آپ کے دین کے تعلق سے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے؟ آپ تو آزاد ہیں کہ وقت پر صلاۃ ادا کریں، آپ تو آزاد ہیں کہ وقت پر تلاوت کریں، آپ تو آزاد ہیں کہ وقت پر زکوٰۃ دیں، آپ تو آزاد ہیں کہ وقت پر ذکر و اذکار کریں، آپ تو آزاد ہیں کہ وقت پر توبہ و استغفار کریں، آپ تو آزاد ہیں کہ وقت پر اپنے والدین کی خدمت کریں، آپ تو آزاد ہیں کہ وقت پر اپنے شوہروں کی خدمت کریں، آپ تو آزاد ہیں کہ وقت پر اپنے بھائیوں کی خدمت کریں، آپ تو آزاد ہیں کہ وقت پر اپنے بیٹوں کی خدمت کریں اور اللہ کی رضا اور اس کی مرضی حاصل کریں اور دین کے کام کریں۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل تو ان کے لیے تھی، صحابہ کرام کے لیے اور صحابیات کے لیے جو ستائے جا رہے تھے، پھر بھی انہوں نے دین کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کیا۔ اللہ نے فرمایا والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے خوف و خشیت سے لرز جانے والے مرد اور اللہ کے خوف سے لرز جانے والی عورتیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب جميعا، وہ لوگ جو کبھی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، اذا فعلوا فاحشۃ،
ان سے غلطی سرزد ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، فوراً اللہ کو انہوں نے یاد کیا اور اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے، رونے لگے، عاجزی اور تضرع کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو بخش دے؟ بلک بلک کے روتے تھے اپنے گناہوں پر، عاجزی اور تضرع کرتے تھے، کھانا پینا چھوٹ جاتا تھا ان کا۔ کیا آج ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ ہم قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ساس سسر کو چھوڑ دیتے ہیں، دیور نند کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے اور لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں جوں تک نہیں رکھتا۔ والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے لرز جانے والے مرد اور لرز جانے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد کی چپکے سے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، حشر میں شدید گرمی، ایسی گرمی کہ انسان نفسی نفسی میں ہوگا، انسانوں کا وفد جائے گا آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس علیہم الصلوات و تسلیم، اور دوسرے اور انبیاء کے پاس جائے گا اور کہے گا اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب ہو جائے۔ جس کو جنت ملنے والی ہے جنت مل جائے، جس کو جہنم ملنے والی ہے جہنم مل جائے، لیکن اس دن کی گرمی سے نجات مل جائے۔ کوئی گھٹنے تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی گلے تک پسینے میں، سب ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اتنا چپکے چپکے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ 7 قسم کے لوگوں میں امام عادل ہے جو انصاف کے ساتھ اپنی رعایا میں کام کرتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جسے ایک حسین و جمیل خوبصورت باعزت خاتون نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ 2 لوگ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، بس اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں، وہ بھی۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر لے اور بلک بلک کے روئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں متصدقین اور متصدقات ہیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور صوم رکھنے والے مرد اور صوم رکھنے والی عورتیں۔ اور صوم کیا ہے؟ گناہوں سے، منکرات سے، خواہشات سے بچنا، حتیٰ کہ جو چیزیں حلال ہیں ان سے بھی ایک مقررہ وقت میں بچنا۔ جیسے کھانا پینا حلال ہے لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچنا، جیسے اپنی بیویوں سے ملنا جلنا حلال ہے لیکن جو ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک حرام ہے۔ تو یہ صوم ہے، یعنی رک جانا، الامساک۔ تو روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیی و بین فخذی اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو مجھے اپنے زبان کی ضمانت دے دے، جو 2 داڑھ کے درمیان یعنی زبان، جو اپنے زبان کی ضمانت دے دے اور اپنے شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بڑی بات کہی گئی۔ تو وہی فرمایا جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اپنا کام کر رہی ہیں کچن میں، آلو کاٹ رہی ہیں، سبزی چھیل رہی ہیں، چاول بنا رہی ہیں، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ رہی ہیں، اپنا جو بھی کام کر رہی ہیں
کپڑے سی رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، ہاں کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تو کثرت سے ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ 10 صفات گنائے اللہ تعالیٰ نے. کیا؟ مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. یہ 10 صفات گنائے گئے میری بہنوں آپ کے. آگے بشارت کیا دی گئی سنو، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. کیا تیار کر رکھا؟ اپنی مغفرت. اور جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جہنم سے نجات پا گیا. یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، جنت کے دخول کا مہینہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کے لیے مغفرت تیار کر دی ہے اور اجر عظیم تیار کر دیا ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں اجر عظیم. اللہ کی ذات عظیم ہے، ہم اس کی ذات کی حقیقت نہیں جانتے، بہت عظیم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اجر عظیم. اگر اللہ چاہتے تو صرف یہ کہہ دیتے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر تیار کر دیا، بات ختم ہو جاتی. لیکن اجر عظیم اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور کہہ رہا ہے بہت بڑا اجر ہے. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کے لیے کتنا بڑا اجر ہے. جب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہدایات میں پیغامات میں مردوں ہی کو مخاطب کیا جاتا ہے عورتوں کو نہیں، تو اللہ کے رسول اس وقت جو ہے یہ آیات نازل ہوئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں. اور یہ آیات نازل فرمائیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجے کو بلند کیا. اور آپ تو وہ ہیں جو انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، اتقیاء، اولیاء کو جنم دینے والی ہیں. یہ آپ کی گودوں میں پلے ہوئے اور آپ کے کھلائے ہوئے ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، اس لیے آپ کو اپنی قدر کرنی چاہیے. آپ کے پاس 2 ہار تھے، ایک سونے کا ہار تھا، ایک لوہے کا ہار تھا. لوہے کا ہار کہیں بھی، اسٹیل کا ہار ہے، چمک ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی رکھ دیتی ہیں، لیکن سونے کا ہار چھپا کے رکھتی ہیں. تو اللہ کی نگاہ میں آپ سونے کا ہار ہیں، اور سونا ہی نہیں، ہیرے اور موتی کا ہار ہیں. آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ نے آپ کے نام پہ ایک سورت ہی اتار دی، النساء. آپ کے نام پہ مریم سورت اتار دی اللہ تعالیٰ نے. اور آپ ہیں کہ آپ کفار و مشرکین کی مشابہت کرتی ہیں، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتی ہیں، ایسی فیشن کی دلدادہ ہیں کہ بے حجاب ہو جا رہی ہیں، بے پردہ ہو جا رہی ہیں. اللہ تو آپ کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی قدر و منزلت کرنا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں اللہ، ہم نمائش چاہتے ہیں، ہم بے پردہ گھومنا چاہتے ہیں، ہم کافروں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں. یہ کتنی غلط بات ہوئی. اس لیے اپنا مقام پہچانیے، اپنا قدر و مرتبہ پہچانیے، اپنا عقیدہ درست کیجیے. عقیدے پر اور بھی باتیں میں کہہ سکتا تھا لیکن وقت بہت ہو گیا. ایسی ہی رسوم و رواج پر میں نے صرف ایک مثال دی ہے، ایسی اور رسوم و رواج مٹائیے. ایسی ہی انشاءاللہ تربیت کے موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی اگر موقع ملا تو. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اس عزت کو، اس وقار کو، اس مرتبے کو آپ بچائیے، محفوظ رکھیے. آپ پردے ہی میں اچھی لگتی ہیں، آپ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں، آپ پاک باز ہی اچھی لگتی ہیں. اللہ تعالی ہماری خواتین اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ تعالی پاک باز بنائے، نیک بنائے، صالح بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے. آپ ہی کے ذریعے نسلوں کی پرورش ہوتی ہے، آپ ہی کے ذریعے نسلیں پروان چڑھتی ہیں. اگر آپ نیک ہوں گی تو یہ بچے نیک ہوں گے، آپ نیک ہوں گی تو معاشرہ نیک ہوگا،
آپ نیک ہوں گی تو گھر نیک ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی، آپ کے عقیدے کی، آپ کے عمل کی حفاظت فرمائے، آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، آپ کو ابلیس کی چالوں سے محفوظ رکھے، آپ کو کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے اور ان کی دیکھا دیکھی کرنے سے محفوظ رکھے، آپ کو خالص، مخلص، سچا، دیندار، متبع سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک باز بندی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔